السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ 8واں موضوع پڑھیں گے. وہ ہے اللہ کے آیتوں سے اعراض کرنا، اور اللہ کے آیتوں سے، قرآن سے، حدیث سے منہ پھیر لینا اور اعراض کرنا. اس کی یہ جو گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا مثالیں بیان کی. محترم سامعین کرام، اس موضوع کے بارے میں سب سے پہلی مثال اللہ نے بیان کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 171. اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اگر ہم اس آیت سے پہلے اگر دیکھیں گے، اس سے پہلی کون سی آیت ہے، تو اللہ نے اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا ہے کہ نا جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو بولتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اسی کی پیروی کریں گے اور اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے پایا ہے ہمارے آباء و اجداد کو، جس طرح ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، ہم اسی طریقے پر چلیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد کے پاس کوئی عقل بھی نہ ہو اور ان کے ہدایت بھی نہ ہو، پھر بھی تم ان کی بات مانتے ہو، یعنی اندھی تقلید میں، تو پھر اللہ نے ان کی جو اللہ تعالیٰ اور علم اور اللہ نے جو نازل کیا قرآن، یہ حدیث سے منہ پھیر لینا اور اعراض کرنا، اس کی اللہ نے پھر مثال بیان کی. تو فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ ان کافروں کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح کہ کوئی جو پکارتا ہے ان کو جو صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جو صرف سنتے ہیں نہ کہ سمجھتے نہیں، اس لیے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ کوئی کیا ہے عقل نہیں. اس مثال کا جو معنی یہ ہے کہ اللہ نے مثال بیان کی، جب نبی یا رسول جب کافروں کو دعوت دیتا ہے ایمان کی طرف، تو انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سنتے ہی نہیں، سنتے تو سمجھتے نہیں، تو ان کی تو انبیاء کرام کی دعوت پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ مثال کس طرح، جس طرح کہ جو شخص کیا کرے، بہائم جانوروں کو پکارے اور ان کے سامنے چیخے، تو وہ جانور تو آواز تو سنتے ہیں چرواہے کی اور شپر کی، لیکن وہ سمجھتے نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے جاؤ، یہاں آؤ، رائٹ جاؤ، کھاؤ پیو سو جاؤ، تو وہ آواز تو سنیں گے لیکن سمجھتے نہیں کیا بول رہا. تو یہ کافروں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے، یہ بس سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، یہ نا سمجھتے نہیں ہے. تو اس لیے کہ نا یہ اگرچہ ان کا سینس اور حواس، یہ حاسات یہ موجود ہیں، یعنی سننا، دیکھنا اور بولنا، لیکن یہ جب اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا ان سے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ کون ہے، گویا کہ یہ ہے نا بہرے، گونگے اور اندھے، اور ان کو کیا ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو کیا ہے، ان کو عقل نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی یہ مثال بیان کی کہ نا یہ کافروں کی مثال اسی طرح سے، یہ لوگ نا سمجھتے نہیں، اور ان کی مثال اسی طرح کوئی پکارتا ہے جانوروں کو، تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ نا کیا ہے، وہ سمجھتے نہیں. اور بعد نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس مثال کا مطلب کہ اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی جب کافر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں کہ ان کی حاجتیں پوری کریں، تو کافروں کو بتوں کو پکارنا اور جو ان کی جو معبودان باطلہ ہے، بت وغیرہ، ان کو پکارنا ایسے ہے جیسے کہ نا کوئی جانوروں کو پکارے. تو جس طرح جانور کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں، اسی طرح سے بتوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے نہیں، وہ بھی کیا ہے، ان کی مثال جس طرح جانور ہوتے، تو ان بتوں کی مثال بھی انہی کی طرح ہے، ان جانوروں کی طرح ہے. تو اور یہ دونوں معنی صحیح ہے، اور دونوں کیا ہے، اور یہ دونوں معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے اس مثال میں بیان کی ہے نا کہ کس طرح کافر قرآن سنتے ہی سمجھتے نہیں. تو لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ کافروں کی مثال اس طرح سے جس طرح
جانوروں کو پکارتے ہیں تو وہ صرف سنتے سمجھتے نہیں ہیں. تو آج کل کے بہت سے مسلمان ایسے ہو گئے جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، صبح شام کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ کب ہے کہ صرف تلاوت کرتے سمجھتے نہیں. تو بہت ڈر ہے کہ ان پر بھی یہ مثال لاگو ہو جائے. یہ جو مثال اللہ نے بیان کی کہ صرف سنتے ہی سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کی مثال بھی ان کی طرح ہے جس طرح کہ وہ ہوتے ہیں جانور جو صرف آواز سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تو ضروری ہے کہ مسلمان قرآن کو تلاوت تو کرے، ساتھ میں سمجھے. تو جو اصل ہے قرآن نازل ہوا سمجھنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے. اگر آپ صرف قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں تو آپ کی مثال بھی اس طرح ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا کرے. اس کے بعد اسی موضوع میں یہ جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیتوں سے اعراض کرنا، اس میں اللہ نے ایک اور مثال بیان کی جو اس موضوع کی دوسری مثال ہے. اس میں وہ یہ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو بیان کیا. اس میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگی، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی یہ ہانپے اور بھوگے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی یہ ہانپے گا. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید کہ وہ لوگ سوچیں اور غور کریں. محترم سامعین کرام، یہ مثال بھی اللہ نے بیان کی ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں. اور یہ سورہ اعراف میں ہے، اور ہم جانتے ہیں سورہ اعراف بھی لمبی صورتوں میں سے ہے، سبع طوال میں سے ہے. اور اللہ نے اعراف میں بہت سے انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر کیا. اور سب سے طویل قصہ جو سورہ اعراف میں تھا وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کا بہت لمبا اللہ نے قصہ ذکر کیا، کئی ان کے حالات ذکر کیے. پھر اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا ہفتے والوں کا قصہ بھی بیان کیا. تو جو ان کو اللہ نے ہفتے کی مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. پھر ان لوگوں نے 3 گروپس میں بڑھ گئے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی بات سے اعراض کیا اور انکار کیا. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے معروف آیت ہے آیت میثاق، جب اللہ نے آدم کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کی پیٹ میں سے ان کو نکال کر سب سے وعدہ لیا تھا اور عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ ان سب آیتوں کے بعد اللہ نے یہ مثال بیان کی. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو یہ پڑھ کر سنائیے. وہ اس آدمی کا قصہ جو تھا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا. یہ آدمی کیا تھا؟ آتیناہ آیاتنا، اللہ نے اس کو بہت سی آیتیں دی، نشانیاں دی، علم دیا، بہت علم دیا، سمجھ دی، حق دیا، سب دیا. لیکن اس نے علم پر عمل کیا؟ نہیں کیا. فانسلخ منها، وہ اس سے بالکل ہی نکل گیا. اور وہ اس سے کیا ہے؟ بالکل ہی وہ نکل گیا. اس پر اس نے ایمان نہیں لایا، اور بلکہ اس نے اس سے بالکل نکل گیا. اور اس نے اپنی نفس کی خواہش پوری کی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اور تو یہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو یہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور شیطان بھی اس کے پیچھے پڑ گیا، اور شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، اور یہ ہلاکت اور گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان علم کے ذریعے، اس علم کی بدولت ہم اس کو بلند اور اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخَذَ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین کی طرف چلا گیا اور دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور دنیا کی طرف اس کا دل لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جو آدمی ہے جس نے علم کے باوجود بھی اس نے علم پر عمل نہیں کیا بلکہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا لگ گیا، جو اس کا دل بولا وہ کرنے لگا، اور اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانا. تو فرمایا کہ اس آدمی کی مثال دنیا کی حرص میں کس طرح ہے؟ اس کتے کی طرح ہے جو ہمیشہ بھوکتے رہتا ہے. اس کے پیچھے بھاگو تو بھی وہ بھوکتا ہے اور ہانپتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دو پھر بھی وہ کرے گا. تو ہمیشہ زبان نکالتے رہتا ہے، وہ ہمیشہ چاہے وہ پیاسا بھی ہو، بھوکا ہو تو بھی کرتا ہے، اگر وہ پیٹ بھی اگر اس کا بھر گیا پھر بھی وہ یہ کام کرتے رہتا ہے.
تو فرمایا کہ اس کی مثال اسی طرح سے جس طرح جو ہے نا جو شخص ہے نا یعنی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، جو نا دنیا کے پیچھے یعنی پڑتا ہے، تو اس کی مثال بھی اس سے نا کتے کی طرح ہے، اس سے نا یہ کتے کی طرح ہے۔ تو کیا مطلب کہ یہ ہمیشہ اپنی یعنی گمراہی اور کفر پہ باقی رہتا ہے، چاہے اس کو دعوت دو اسلام کی طرف پھر بھی وہ بات نہیں مانتا، چھوڑ بھی دو تو وہ بھی یعنی گمراہی پہ رہتا ہے، یعنی اس کو دعوت دینا اور دعوت نہیں دینا، اس کو سمجھانا اور نہیں سمجھانا دونوں برابر ہے، یعنی یہ اپنی یعنی گمراہی میں لگا رہتا ہے، اپنی گمراہی میں یہ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بلا شک یہ بہت اہم مثال ہے، یہ بلا شک کیا ہے، بہت یعنی اہم مثال ہے۔ تو اس میں اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یہاں جو ذکر کیا کہ جب کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کو علم دیا، نشانیاں آیتیں دی، سب دی، لیکن وہ فنسلخ منہا، وہ کیا ہوا، وہ ہے نا فنسلخ منہا، اللہ نے جو لفظ اختیار کیا فنسلخ منہا کہ وہ اس سے بالکل ہی نکل گیا باہر۔ اور انسلاخ اصل جو کہتے ہیں کہ وہ بالکل کوئی چیز سے نکل جانا، اور اصل سلخ کہتے ہیں، سلخ کہ کوئی بکری کی چمڑی کو نکالنا، تو گویا کہ یہ دین سے مکمل نکل گیا، یعنی دین کا میں کچھ باقی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نا اس کی مثال کس طرح ہے، کتے کی طرح ہے، کہ کیا ہے، کتے کی طرح ہے۔ تو نا یہ کیا کرتا، یعنی ہمیشہ یعنی چاہے وہ بھوکا پیاسا رہے یا وہ ہے نا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ ہمیشہ یہ ہانپتے رہتا ہے اور بھونکتے رہتا ہے، تو اس پہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان یعنی غور کرے یہ مثال پر کہ اور یہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک نا ایسے جانور کی مثال دی جو حقیقت میں سب سے حقیر جانور ہے، جو سب سے کیا ہے یعنی حقیر جانور ہے۔ تو اس کو تو جس طرح کتے کی مثال ہے، یہ بھی اس طرح سے اس کی مثال ہے جس کو اللہ نے علم دیا تھا، پھر اس نے اپنے اس علم پر عمل نہیں کیا، تو اس کو سمجھایا جائے تو پھر بھی نہیں مانتا، اور نہ سمجھاؤ تو پھر بھی یہ نہیں مانتا، پھر بھی نہ یہ نا یعنی اس کے پاس دونوں حالتیں یعنی سیم ہوں گی، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، دعوت دو نہ دو، دونوں حالتیں کیا ہوں اس کے لیے برابر ہوگی، اس طرح یہ کتے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ بات علماء کرام نے پہلے بیان کر دی تھی کہ نا دنیا میں ہر چیز یا ہر جانور وہ اس لیے وہ نہ بھونکتا ہے، تو اس لیے بھونکتا ہے کہ نہ کوئی اگر تھک گیا یا بھوک لگی یا کچھ ہوا، سوائے کتے کے وہ ہمیشہ بھونکتے رہتا ہے ہر حالت میں، بلکہ اگر وہ تھک بھی جائے تو حالانکہ ہر حالت میں وہ بھونکتا ہے۔ تو یہ اب اس زمانے کی میڈیکل نے اس کو ثابت کیا، اب معلوم کی، لیکن پہلے سے یہ قرآن کے ذریعے یا اہل علم نے پہلے سے یہ بات کو ذکر کر دی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نا علم کے آنے کے باوجود عمل نہیں کرنا کتنا برا ہے، علم کے باوجود علم آ گیا پھر بھی عمل نہیں کرنا، یہ گویا کہ کتے کی طرح ہے۔ تو اللہ نے اتنی جو ہے نا جو مثال بیان کی۔ اب یہاں پر یہ کون سا آدمی تھا، یہ آدمی کا اللہ نے آنے ذکر نہیں کیا۔ اللہ فرمایا اتلو علیہ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اے نبی آپ ان لوگوں کو سنائیے اس آدمی کی بات، اس آدمی کی خبر۔ کون سا آدمی وہ ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ نا آدمی کے نام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اصل عبرت یہاں پر اس کے عمل اور اس کا جو انجام ہوا اس سے ہے۔ تو آدمی کا نام کیا ہے، تو بعض مفسرین نے کوشش کی کہ نام ذکر کریں، لیکن اس کا ہمارا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح سے اس میں یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ اونچائی اور سربلندی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اس علم کی بدولت اونچا مقام عطا کرتے۔ تو سربلندی اور اونچا مقام یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں ہے سربلندی کے لیے، بلکہ نا اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کے علم اور جن کے کیا ہے علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے یہ بھی بات یعنی جاننا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو علم حاصل کرے، قرآن حفظ کرے، قرآن کو یاد کرے یا قرآن کی تلاوت کرے، لیکن وہ سمجھے نہیں اور اس پہ عمل نہ کرے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے یہ مثال پر، اس لیے کہ اس کا علم ہے پھر عمل نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے دنیا، اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے مثال سے کہ دنیا کتنی خطرناک ہے یعنی علم والوں پر۔ تو بے شک دنیا کی خطرناکی ہر سب پر ہے، چاہے علم والا ہو یا جاہل ہو، لیکن علم والوں پر زیادہ ہے۔ اس لیے کیوں، وجہ یہ ہے کہ نا علم والا جب دنیا میں پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ علم کو موڑے اور علم سے تعویلات پیش نکالے اپنی بات کو منوانے کے لیے، تو زیادہ خطرناک ہے۔ ایک جاہل ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، میں انشاءاللہ توبہ کروں گا۔ لیکن جو علم والا ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ یہ بات کوئی نہ کوشش کرنے کی ثابت کرتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، حالانکہ وہ بھی علم میں ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ نا اس کے اپنے گناہوں کو علم کا لباس پہنانا، تو
تو یہ بلا شک ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نا جو اس کو اللہ نے علم دیا یا قرآن دیا، تو پھر اگر وہ اس کے اگر وہ علم پر عمل نہیں کرتا بلکہ دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ کیا زیادہ کیا ہے؟ یہ خطرناک ہے. تو دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے علم والوں کے لیے. جو اہل علم ہے، حافظ ہیں، عالم ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا کی محبت بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت کیا ہے؟ خطرناک ہوتی ہے. تو چاہیے کہ نا جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ دنیا سے بالکل کیا ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت بالکل بھی نہ ہو، ورنہ پھر ہے نا وہ ہے نا غلط سلط باتیں کہیں گے اور اس کو لباس پہنائیں گے دین کا. اور اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے، آخری بات کہ نا کتنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچیں یعنی گمراہ علماء کرام سے. گمراہ جو یعنی علماء ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، جو گمراہ جو ہوتے علماء. اس لیے کہ نا گمراہ جو علماء ہیں یہ اپنی گمراہی کو دین کا لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں، تو اس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس سے لوگ ہے نا گمراہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علم تو ہے لیکن عمل نہیں. تو اس لیے وہ جو علم کا فائدہ نہ ہو تو اس سے بہتر تھا کہ انسان جاہل رہے. جاہل رہنا بہتر ہے اس علم سے کہ جو علم کے بعد انسان کو فائدہ نہ ہو بلکہ اس سے وہ اور گمراہ ہو جائے، اور کیا ہے، اور گمراہ ہو جائے. اس طرح سے اس میں ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے بچے اور رکے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نا واتبع ہوا، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہے نا وہ ہلاک ہو گیا. تو اصل کمال یہ ہے کہ اپنی نفس کی خواہش کو توڑنا، اس کی پیروی نہیں کرنا. اس لیے اللہ فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنی نفس کو اس کی خواہشات سے روکے، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جو اپنی نفس کی بات مان لے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو نفس جو کہتا ہے، آپ کی جو خواہش جو آپ کی کہتی ہے، اس کو ماننا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنا ہے، اس کی نا مخالفت کرنا ہے. ورنہ خاص اگر یہ علم والا ہو تو وہ کیا کرے گا، اپنی خواہش کو علم کے لباس میں پیش کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اور کہے گا کہ نہیں استاد یہ چلتا، یہ جائز ہے. اس طرح سے جو آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں، گناہ کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ جائز ہے اور اپنے دوستوں کو لوگوں کو ابھارتے نہیں، یہ چلتا ہے، فلاں نے یہ کہا تھا، یہ حالانکہ وہ غلط کام ہے. تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ کیا ہے، یہ خطرناک ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر کوئی دیندار یا علم والا غلطی کرے تو لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہوگی اور اس کی دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں نے دیکھو اس طرح کیا. تو اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو لوگ بولتے ہیں دیکھو فلاں حافظ ہے، انہوں نے اس طرح کیا. تو چاہیے کہ اہل علم جو علم والے ہیں، چاہے قرآن کا حافظ ہو یا عالم ہو، اس پر بڑی ذمہ داری ہے، اس کہ وہ ایک لوگوں کی نظر میں وہ نمونہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ نا وہ اگر کوئی عالم سے غلطی ہوئی، کوئی حافظ سے غلطی ہوئی تو اس کو دین نہ بنائیں. اس لیے کہ نا دین تو وہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے. بعض بولتے ہیں نہیں داڑھی کاٹنا جائز ہے، داڑھی کم کر سکتے، دیکھو فلاں امام فلاں قاری داڑھی کم کرتے نہیں. ہم بولیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے امام ہو. اصل حجت دلیل قرآن اور حدیث میں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث میں ہوتی ہے، نہ کہ نہ کسی کے عمل پر. وہ سب انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو انسان یہ دیکھے کہ نا قرآن حدیث میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. تو اصل مسلمان کا نمونہ وہ اور آئیڈیل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے. اور باقی جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے نہ غلطی ہو سکتی ہے، خاص طور اس زمانے کی جو لوگ ہیں تو زیادہ غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو دلیل پکڑنا، ٹھیک ہے نا. یا عورتوں میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نا بھائی فلاں وہ ایک عالمہ ہے یا وہ حجاب نہیں کرتی، وہ یا نقاب نہیں پہنتی، اس طرح سے وہ نہیں. اصل ہم کہیں گے حجت اور دلیل قرآن حدیث میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات امہات المؤمنین نے کیا کیا، یہ اصل اس میں حجت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کافی باذن اللہ تعالیٰ. اس موضوع کی مثالیں اور کچھ باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے کلاس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.